نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا۔ جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ۔ اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی، ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں، موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں، بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا بھائی خالد کو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا تو رہی ہے، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل
کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں، ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کام بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ، نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا تھا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے، اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے تو ہر مہینے 3 دن، 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، 6 نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے، ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کر لو۔ اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام،
یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو، سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کونپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سود خور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا۔ 3 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ۔ میرا دیس نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں۔ مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں۔ جانور کو چارہ دکھاؤ وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ وہ بھاگ جاتا ہے۔ انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا۔ وہ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر، بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر۔ جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا، تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ میں علماء کی بھی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ اس ممبر کو اس سے بچاؤ۔ تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درس گاہ میں بتاؤ۔ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو۔ تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء سے کہتا ہوں، تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوے بازیاں، مناظرے، چیلنج۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے کا، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا۔ اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا، 800 سال حکومت کی،
1492 میں سورج غروب ہوا. 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا. 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا. مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ رویا. قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا. سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے. میرے رب نے ان کی شام کر دی. اللہ کے واسطے واپس آؤ. یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد. تبلیغ میں وقت دو، توبہ کرو، محبت محبت محبت. اختلاف رکھو پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو. نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. سنت